اب اگر جناب سیدہ کے گھر کا گھراؤ نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی واقع کربلا نہ، امام حسین کا گھراؤ نہ ہوتا، اگر جناب سیدہ کے تعزیہ نہ پڑتا تو کبھی بھی جناب زینب و جناب ام کلثوم کے تعزیانے نہ پڑھتے، اگر جناب محسن شہید نہ ہوتے تو کبھی بھی جناب حضرت علی اصغر، حضرت اون محمد و جناب حضرت قاسم و جناب حضرت علی اکبر شہید نہ، اگر مولا امیر المومنین نے گلے میں رسی نہ ڈلتی تو کبھی بھی جناب زینب و جناب ام کلثوم کے گلے میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، اور مولا امام زین العابدین نے گلے میں توپ اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑی۔ تو بس یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کو بچانے کے لیے اسباب فراہم کیے، بعد اشرف الانبیاء جو سبب قرار دیا وہ ولایت علی ابن ابی طالب اور ان کے 11 فرزندوں کی ولایت کو قرار کیا، اور پھر ان پر ظلم کا سلسلہ شروع ہوا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ انبیاء بنی اسرائیل پر بنی اسرائیل کے سو کالڈ لوگوں نے کہ جو اپنے آپ کو یہودی کہہ رہے تھے لیکن وہ واقعی پیروکار حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون یا حضرت یوشع یا حضرت داؤد یا حضرت سلیمان نہیں تھے، وہ نام لینے والے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ اہل بیت کے دشمن اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن وہ فقط اسلام کا نام لینے والے ہیں، اسلام واقعی پہ عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ اور علی مولا امیر المومنین کے بارے میں اشرف الانبیاء فرما چکے تھے، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا، اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ منافق ہوگا۔ تو آپ نے واضح کر دیا کہ جس نے بھی میرے اہل بیت سے مقابلہ کیا اور بغض رکھا وہ منافق ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ امام زین العابدین علیہ السلام اشرف الانبیاء کے چوتھے خلیفہ، امت مسلمہ کے چوتھے امام، سید الساجدین زین العابدین منصب امامت پر فائز ہوئے کب؟ اس سے پہلے کہ وہ حالات ارشاد فرماتے ہیں، ایک وقت آیا کہ اصحاب انصار شہید ہو گئے، ایک وقت آیا کہ میرے بابا کے تمام بھائی بھتیجے بھانجے شہید ہو گئے۔ اب یہ وہ وقت ہے کہ جب جناب حضرت علی اصغر بھی شہید، حسین علیہ السلام کے کتنے زخم لگے ہوئے ہیں، جسم پہ کتنا خون ہے، امام حسین کی کیا کیفیت ہے، یہ فقط امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم یہ سمجھ۔ روایات میں ذکر ہوا ایک وقت آیا کہ امام حسین امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آئے۔ اب کس طرح سے اپنے بیمار بیٹے کے کبھی رخسار کو چوما ہوگا، کبھی پیشانی کو چوما ہوگا، کبھی امام زین العابدین کے چہرے کو چوما ہوگا، کبھی اپنے سینے سے لگایا ہوگا، کبھی خون کے سینے کو چوما ہوگا۔ اسی دوران امام زین العابدین علیہ السلام جو غشی کے عالم میں تھے اپنے بابا کو دیکھا اور سب کا حال دریافت کیا کہ یہاں تک کہ جناب حضرت علی اصغر بھی اب دنیا میں نہیں رہے۔ ایک وقت آیا کہ امام اٹھنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کی جانب سے سلسلہ امامت امام زین العابدین ہی سے باقی رہے، اس مصلحت کے تحت وہ بیمار ہیں، اٹھ نہیں سکتے۔ روایت میں نقل ہوا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اور امام حسین نے سہارا دیا۔ اب جناب زینب نے امام حسین کو اس طرح سے اپنے سینے سے لگایا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی پیٹھ ہے اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا سینہ۔ امام بیٹھ کے نہیں پا رہے تو حضرت زینب نے اس طرح سے تھاما ہوا ہے اور اپنے سینے سے سید الساجدین کو لگایا۔ اب یہی کیفیت چلے گی کہ امام زین العابدین کی زندگی کو بچانے کے لیے اور امام حسین کی قربانیوں کو بچانے کے لیے جناب زینب اسی طرح سے سید الساجدین کو سینے سے لگائے۔ اب جناب امام زین العابدین کی نگاہیں بھی امام حسین کی جانب ہیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی نگاہیں بھی امام زین العابدین علیہ السلام کی نگاہیں بھی امام حسین کی جانب ہیں، دونوں دیکھ رہے ہیں لیکن دونوں یہ جانتے ہیں کہ اب یہ دیدار دوبارہ نہیں ہوگا۔ تو تصور کریں کہ کس طرح سے جناب زینب دیکھ رہی ہوں گی، کس طرح سے امام زین العابدین دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک وقت آیا کہ امام اپنی جگہ سے اٹھے لیکن سید الساجدین اٹھ بھی نہیں سکتے۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک وقت آیا کہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم نے، مولا امیر المومنین کی بیٹیوں نے، امام حسن امام حسین کی ازواج نے، امام حسن امام حسین کی بیٹیوں نے امام وقت کو رخصت کیا۔ یہ رخصت کا مرحلہ بڑا سخت مرحلہ ہے اور روایات
میں نقل ہوا کہ اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ جب اشرف الانبیاء دنیا سے رخصت ہوئے تو پنجتن میں سے 4 ہستیاں رہ گئیں، ایک چلے گئے۔ جب مولا امیر جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہوئی تو پنجتن میں سے 2 چلے گئے، 3 رہ گئے۔ جب مولا امیر المومنین دنیا سے رخصت ہوئے تو پنجتن میں سے 3 چلے گئے، 2 رہ گئے۔ جب امام حسن دنیا سے رخصت ہوئے تو پنجتن میں سے 4 چلے گئے، 1 رہ گئے۔ لیکن عصر عاشور وہ وقت ہے کہ پنجتن میں سے سب اب دنیا سے جانے والے ہیں، اور رخصت کے وقت کا معنی یہ ہے کہ اب آخری دیدار ہو رہا ہے پنجتن میں سے آخری ذات کا۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک وقت آیا کہ امام حسین نے جناب زینب سے ایک پرانا لباس مانگا۔ یہ کیوں مانگا؟ تو روایات میں نقل ہوا، امام فرماتے ہیں کہ دشمن میرا لباس بھی لے جائیں گے، میں چاہتا ہوں کہ پرانا لباس پہنوں، اسے جگہ جگہ سے پھاڑ دوں، اس پر اپنا ہی لباس پہنوں، اسے بھی جگہ جگہ سے پھاڑ دوں تاکہ اس کی قدر و قیمت نہ رہے۔ نبی کی آل پر یہ وقت آ چکا ہے کہ نباسے کا لباس بھی خطرے میں ہے اور نواسیوں کی چادروں کو بھی خطرہ ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک وقت آیا کہ امام کو رخصت تو کر دیا، لیکن جناب زینب نے جملہ کہا، یبن الزہرا محلت بہلا، ہے فرزند زہرا سرا آہستہ آہستہ۔ امام پلٹ کے آیا، اس سوال کیا کہ بہن زینب کوئی کام ہے؟ تو بعض جگہ مقاتل میں زمان حال کے طور پر بیان ہوا کہ جناب زینب نے فرمایا کہ جب میری ماں دنیا سے جا رہی تھی تو مجھے وصیت کی تھی کہ جب حسین رخصت عابر کے لیے آئے تو میری جانب سے حسین کے گھڑے کا بوسہ دینا۔ امام پلٹ کے آئے، فاطمہ کا مقتل یاد آ گیا، کہاں پر؟ مقتل میں، مقتل حسین یعنی کربلا میں۔ وہ وقت یاد آ گیا جب فاطمہ دیوار اور دروازے کے درمیان تھی۔ پھر یہ کہتا ہے کہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم اور امام حسین نے گریہ کیا ہوگا ماں کی مظلومیت کا تصور کر کے۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک وقت آیا کہ اب بھائی کو امام حسین کو جناب زینب نے رخصت تو کر دیا، لیکن جو رخصت کر کے چلے تو کبھی بہنوں کا گریہ، کبھی بیٹیوں کا گریہ، کبھی ننھی سکینہ کا گریہ۔ کس طرح سے بابا کو رخصت کیا، جناب رقیہ نے کس طرح سے اپنے بابا کو رخصت کیا ہوگا، یہ فقط جناب زینب جانتی ہے یا جناب ام کلثوم اور بیویاں جانتی ہیں۔ اگر اس کوئی وہ منظر دیکھ سکتا ہے تو وہ ہمارے زمانے کے امام زمان علیہ السلام ہیں کہ جو عصر عاشور کا منظر دیکھتے ہیں، رخصت امام حسین کو بھی دیکھتے ہیں، اور جب سر تن سے جدا ہوا وہ جناب زینب نے وہ منظر ایک دفعہ دیکھا۔ ایک وقت آیا کہ جب وہ خیمے کا پردہ گرتا تھا تو نبی عمدہ تھا۔ ایک وقت آیا کہ بھائی کا دیدار میسر نہ ہوا، جناب زینب خیمے سے باہر نکلی، ایک بلندی پہ پہنچی کیونکہ تلے زینبیہ ہے، اب وہاں سے دیکھنا شروع کیا تو حسین کا دیدار ممکن نہ رہا۔ آپ اڑنے لگی، یور اڑنے لگی، اشتیا کی فوجیں درمیان میں آ گئی، تکبیر کی ندائیں بلند ہوئی، زینب کا دل دھڑکنے لگا، تباریں بلند ہونے لگی۔ زلجلہ کو جو دیکھا تو زلجلہ کی پشت خالی، زمین کربلا پہ حسین، سینے پہ چبر سوار، ایک ہاتھ میں خنجر، دوسرے میں ریش مبارک، یہ خنجر چلنے لگا۔ زینب نے ندا دی، اے چمر ابھی خنجر نہ چلا، اے چمر ابھی خنجر نہ چلا۔ یہ بارز تو ختم نہ ہوئی، زمین کربلا ہلنے لگی، ملائکہ نے ندا دی، قتل الحسین بکربلا علی ذبح الحسین بکربلا۔ اب سید الساجدین کی مظلومیت ایک جلوہ جلنے لگے۔ وارث تطہیر نے سوال کیا کہ بیٹا خیمے جل رہے ہیں، خیموں میں رہیں یا باہر آ جائیں؟ سید الساجدین کا جواب، علیکن بالحرار، اے میری کبیوں میری بیٹیوں، خیموں سے باہر آ جائیں۔ تازیانے پڑھنے لگے، تماشے بڑھنے لگے، چادریں چھلنے لگی۔